اس میں قصوروار ہمارے اکابرین کو یا جو چاہے وہ سیاسی حلقوں کے ہیں یا مذہبی حلقوں ان کو نہیں سمجھتے کہ انہوں نے قوم کی تربیت اس طریقے سے نہیں کی کہ ہمارا نوجوان مزاحیہ چیز کی بجائے سنجیدہ چیز کو زیادہ دیکھے، اس کو وائرل کرے. چونکہ آج آپ دیکھ لیں کہ نوجوانوں کی میں پھر سوال کروں گا کہ بڑی تعداد انجینئر سب کو فالو کر رہی ہے. اس کا توڑ کیسے نکالا جائے گا اگر وہ حق سچ پہ نہیں ہے، آپ لوگ حق سچ بیان کر رہے ہیں تو؟ جی، جس قوم کے بچے بچے کو یہی فکر ہو کہ ٹک ٹاک پہ میرے کتنے فالورز ہیں، یہ میرے کتنے ویوز مجھے مل رہے ہیں، اور پوری کی پوری قوم ہی ٹک ٹاکر بنی ہوئی ہو، یوٹیوبر بنی ہوئی ہو، اور ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہو، اور ماؤں اور بہنوں کی گھر کی باتیں بھی وہ اٹھا کر ویوز کے لیے دے رہے ہوں، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں یہ؟ اس سے انہیں سرمایہ مل رہا ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ معاشرہ مادیت پرستی کی طرف جا رہا ہے؟ بس میں اسی کی طرف آپ کو لا رہا تھا کہ جس قوم کا پورا مزاج یہ بنا دیا گیا ہے ایک پوری گیم کر کے، ایک پورے مشن کے ساتھ، اب آپ اس قوم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ علماء کی جو قرآن و سنت کی سنجیدہ تقریریں وہ سنیں گے؟ وہ پتہ ہے کیسوں کو وہ مسخروں کو سنیں گے؟ اب لیکن وہ سر ہمارے علماء بھی تو گارڈوں کی فوج میں بڑی بڑی گاڑیوں میں چل رہے ہیں، جس سے عام آدمی متاثر ہوتا ہے کہ میرے پاس بھی یہ سرمایہ ہو، میں بھی بڑی گاڑیوں میں گھوموں، میرے پاس بھی گارڈز ہوں، بڑے محلات ہوں، بنگلے ہوں، تو وہ ظاہر ایسے راستے تو اختیار کرے گا جس سے انہیں کم وقت میں زیادہ آمدن ہو. میں جو آپ نے یہ لفظ بولا ہے، میرے خیال میں پاکستان میں 0.50% بھی علماء اس لیول کے نہیں ہیں جیسے آپ نے کہا ہے. آپ فنگر ٹپس پر گن کے نام بتا سکتے کئی ہیں. ایسے علماء ہیں سر جن کے پاس اچھی گاڑیاں ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں، میرے پاس بھی اچھی گاڑی ہے، میرے پاس بھی اچھی گاڑی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان علماء کو فنگر ٹپس پر گن سکتے ہیں. آپ علماء کو کیوں کہتے ہیں کہ علماء کو دیکھ کر لوگوں میں آیا کہ جی ہمارے پاس گاڑیوں، یہ جو پوری قوم کا پیسہ لوٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر ان کا ذہن کیوں نہیں بنا ہے؟ علماء کو دیکھ کر آتے تو وہ عالم بنتے، وہ ٹک ٹاکر نہ بنتے. لیکن علماء تو ہمارے مذہبی معاشرے میں رول ماڈل ہیں. جی علماء بالکل وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن جس طبقے کے اندر علماء کو صرف اگر ایک عالم مسجد میں کہے کہ ووٹ فلاں کو دو، اس کو مسجد سے نکال دیا جائے، اس کو اتنا حق نہ ہو کہ وہ سیاسی ایک چھوٹا سا جملہ بھی ممبر پہ بولے، تو اس عالم کے یہ ان علماء کے والے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ قوم ان کے پیچھے چلے گی یا قوم ان کے والے سے جناب اپنی طرز زندگی بدلے گی؟ ہم سسٹمیٹیکلی سسٹم کے تحت نا ہمیں دین سے بہت دور کر دیے گئے. جس طرح یورپ میں کلیسے بک رہے ہیں، چرچ بک رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس کی ذرا پڑھیے گا. ان کے جو مذہبی طبقہ جو چیخ رہا ہے، سب سے پہلے وہاں انہوں نے لوگوں کی نظر میں جو پادری تھے ان کو انہوں نے ڈیمیج کیا، اور یہ ایک تحریک چلی کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ کوئی کون سے بڑے، ان کو تنقید کرو، ان پہ تمسخر کرو. لہٰذا قوم میں ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے ساتھ مذاق مسخرہ پان ہوتا رہا. بالآخر آہستہ آہستہ کر کے لوگ دین سے ایسے دور ہوئے کہ اس وقت کثرت کے ساتھ جو یورپ کے اندر کلیسے ہیں، جو ان کے چرچز ہیں، وہ کنورٹ ہو رہے ہیں مسجدوں میں، کیونکہ وہ بیچتے ہیں اور وہ وہاں مسجدیں بن جاتی ہیں. تو اگر پاکستان میں بھی یہ جو مزاج بنایا جا رہا ہے نا کہ مذاق کرو علماء کو، ہر چیز کا ذمہ دار عالم کو بناؤ. پاکستان میں بے حیائی ہو رہی ہے، جی عالم ذمہ دار ہے. یہاں پر روزی روٹی کا مسئلہ ہے، عالم ذمہ دار، مولوی ذمہ دار ہیں. یہاں پر جناب ماشاءاللہ 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے، یہاں پر علماء ذمہ دار ہیں. مارشل لگ رہے ہیں، علماء ذمہ دار ہیں. بنگلہ دیش یہاں سے بن گیا، علماء ذمہ دار ہیں. بلوچستان کے حالات سارے خراب ہیں، علماء ذمہ دار ہیں. فاٹا کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، علماء ذمہ دار ہیں. یہاں پنجاب کے اندر لوگ کھانے کے لیے مر رہے ہیں، علماء ذمہ دار ہیں. یعنی جب ہم بولتے ہیں اتنی لمبی لمبی زبانیں کھول کے علماء پہ بولتے ہیں، لیکن قوم یہ بتائے اور سارے سوچیں کہ علماء کو دیا کیا ہے آپ نے؟ کتنی دفعہ حکومت دی ہے علماء کو آپ نے؟ اچھا حضرت، ابھی آپ نے کہا کہ جی ہر چیز کا قصوروار عالم کو ٹھہرایا جاتا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب ایک معروف مذہبی اسکالر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اسلام کے اندر کوئی مولوی پروفیشن نہیں ہے، یہ کوئی پیشہ نہیں، آپ خود سے اسلام کو پڑھیں، خود سے قرآن کو پڑھیں. تو انجینئر علی مرزا آپ نہیں سمجھتے وہی کر رہا ہے، خود سے احادیث بھی پڑھ، کوئی استاد نہیں ہے، لوگ اسے اس لیے زیادہ فالو کر رہے ہیں، لوگ بھی اس کے طرز پہ خود احادیث بھی پڑھ رہے ہیں اور خود اسلام کو پڑھ رہے ہیں. تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو کہیں نہ کہیں آپ کے مذہبی اسکالرز بھی ڈیمیج کر رہے ہیں، ان کی مختلف رائے عوام اس کا بات مانے یا آپ کی بات مانے؟ نہیں تو پھر اگر خود پڑھیں تو پھر مرزا محمد علی جیلمی کے فالوور کیسے ہو گئے؟ بھیا پھر خود پڑھیں نا، پھر آپ قرآن مجید کھولیں، ترجمہ پڑھیں، حدیث کھولیں، اس میں ترجمہ پڑھیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ترجمہ بھی تو کسی عالم نے لکھا ہے.
اچھا سر، انجینئر علی مرزا صاحب نے آپ سے مناظرہ تو نہ کیا، کیا اس کے بعد ان سے گفتگو ہوئی یا پہلے گفتگو ہوئی؟ ذرا ہمیں حوال بتائیے گا، وہاں پہ ان کے جو منتظمین تھے جنہوں نے آ کر آپ کو پیغام دیا، کیا کہا، کس بنیاد پہ آپ کو انہوں نے کہا جی ہم نے آپ سے مناظرہ اب نہیں کرنا؟ دیکھیں بنیادی طور پر تو ہم اچانک نہیں گئے. مرزا صاحب کا ایک پورا بڑے عرصے سے اعلان چل رہا ہے کہ وزیر اعظم سے لے کر ایک عام آدمی تک کوئی بھی آدمی سنڈے والے دن 9 بجے سے پہلے اگر وہ آتا ہے یا وہ مختلف موسم کے لحاظ سے ٹائم آگے پیچھے کرتے ہیں تو ہم اس کو ویلکم کریں گے. ہم 8:45 وہاں پر گئے، لیکن ظاہر ہے ہم اعلان کر کے گئے تھے کہ بھائی آپ کے ساتھ ہمارا مناظرہ یہ مباحثہ ہوگا. اب جب ہم وہاں پر پہنچے تو پہلے تو انہوں نے ہمارے کیمرے بند کرا، یعنی ہاتھ مار کے کسی کے فون وغیرہ جو بنا رہے تھے لڑکے ان کو انہوں نے توڑا، ایک آدھ غالباً گرا موبائل، اور انہوں نے بدتمیزی کی. پولیس وہاں پر بڑی تعداد میں کھڑی تھی. پولیس نے زیادہ کہا کہ نہیں کوئی ویڈیو نہیں بنے گی، کوئی نہیں کیا جائے گا. یعنی جو بندہ دنیا کے سامنے کیمرے کی وجہ سے سب کچھ کر رہا ہے اور وہ لوگوں کے کیمرے بند کر رہا ہے، موبائل بند کر رہا ہے. تو اس پر پھر وہاں ہم گئے، ہم نے ان کو تحریراً خط دیا کہ جس میں تھا کہ بھئی آج 26 نومبر ہے، آپ کا چیلنج تھا کہ قیامت تک قریشی صاحب کا ٹائم ہے، تو ہم 1 مہینہ پورا دے کر آپ کو یہاں پر آئیں، لہٰذا آپ کا چونکہ چیلنج آپ نے دیا تھا لہٰذا ہم یہ آئیں، اب آپ مناظرے یا مباحثے کے لیے ہمیں ٹائم دیں. تو ان کی طرف سے یہ تھا موقف سامنے آیا جی کہ آپ اندر، پہلے تو کہا کہ کوئی جا ہی نہیں سکتا، بدتمیزی بعد میں جب انہوں نے سوشل میڈیا پہ شور دیکھا گھنٹہ ڈیڑھ کے بعد تو پھر ان کی طرف سے ایک نمائندہ آیا، اس نے کہا جی کہ آپ اندر آئیں لیکن کتابیں یا موبائل فون یا کیمرے شیمرے یہ آپ نہیں لے جا سکتے. تو اس پر پھر ہمیں ظاہر احتجاج کیا کہ بھائی ہم مباحثے کے لیے آئے ہیں اور مباحثہ ہے عوام کے لیے، ہمارے لیے نہیں. ہمیں تو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ مرزا صاحب کے عقائد کیا ہیں، عوام کو پتہ چلے کہ یہ جو کوئی بات کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. تو آپ اس لیے ہمیں جب موبائل اور کیمرے نہیں الاؤ کر رہے تو ہم کو اندر زیارت کے لیے تھوڑے آنے، یا ویسے کوئی ہم تھوڑی چائے یہاں ہوٹل پہ پینے کے لیے آئیں یا دوستی ہیں کہ گپ شپ لگانے کے لیے آئیں. بھائی ہم آئے ہیں کہ ویسے آپ بے شک چائے پلائیں لیکن ساتھ ہمارا مناظرہ مباحثہ ہوگا، اس کے لیے بھائی آپ ہمیں بلائیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں ہم مرزا صاحب سے پوچھ کے پھر آپ کو بتاتے ہیں. وہ گئے اور انہوں نے کہا جی کہ 12 بجے تک ہمارا بعد میں پیغام آیا کہ سیشن ہے. تو 12 کے بعد پھر جیسے ہی ان کا سیشن ختم ہوا اس کے بعد وہاں کے جو انتظامیہ تھی، ایس ایچ اوز اور ڈی ایس پی ذرا وہ 2 3 دفعہ گئے کہ بھائی ان کو ہم کیا جواب دیں. ہم نے تو کہا بھائی ہم تو مناظرہ کریں گے، ان کو پہلے سے پتہ ہے. 2 دفعہ 3 دفعہ کے بعد پھر بالآخر ان کی طرف سے اندر سے پیغام آیا. جو ڈی ایس پی صاحب تھے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے آ کر کہا جی کہ اکیڈمی کا موقف یہ ہے کہ وہ کسی قسم کا کوئی مناظرہ، کوئی ملاقات، کوئی مباحثہ کچھ بھی نہیں کریں گے، بلکہ وہ آپ نے وہاں ڈی ایس پی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اندر جانے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو ظاہر ہے ہم کسی کو گریبان سے پکڑ کے تو گھر سے کسی کی جو اس کی پراپرٹی ہے اس میں تو ہم نہیں گھس سکتے. ایک اخلاق ہے، قانون ہے، ہم نے کوئی قانون نہیں توڑنا یا نہ کبھی توڑیں گے انشاءاللہ آئندہ. تو ہم پھر اس کے مطابق ہم واپس آ گئے اور وہ اس کا جواب ہم نے نہیں دیا ہے، وہ پوری قوم نے دے دی ہے. مرزا صاحب کو بھی پتہ لگ گیا، ساری دنیا کو پتہ لگ گیا.